جسمانی بیماریوں کے علاوہ روحانی بیماریاں بھی ختم ہو جاتی ہیں۔ کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، قرآن پڑھیں، قرآن سمجھیں، قرآن پہ عمل کریں، قرآن کو اپنا دستور تو بنا کے دیکھیں، زندگی میں بھی لطف آئے گا اور آخرت میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو تنہا نہیں چھوڑے۔ یہیں پہ ہم اپنی بات کو دوام اور اس دوام کو اختتام کی طرف لے کے جا کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اس دنیا میں اپنی زندگی کو اس دستور قرآن کے مطابق بنانے کی توفیق عطا فرما دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے اور قرآن کے نور سے مستفید ہونے کے لیے بہت ساری دعائیں ہیں۔ چھوٹی سی مختصر سی جو دعا ہے آپ اسے اپنی دعاؤں میں شامل کر لیجیے۔ اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا، اے اللہ اس قرآن کو ہمارے دلوں کی بہار بنا، قرآن کو ہمارے دلوں کی بہار بنا۔ لمبی دعا ہے، اتنے الفاظ بھی اگر آپ کو یاد ہو گئے یہ بھی کافی۔ اگر مکمل دعا چاہیے تو انشاءاللہ آپ کو وہ بھی جو ہمارا گروپ ہے اس میں سینڈ کر دیں گے باذن اللہ تعالیٰ، محمدی مسجد والا گروپ ہے۔ اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا ونور صدورنا، اللہ اس قرآن کو ہمارے سینوں کا نور بنا دے۔ صرف اتنا نہیں، اللہ کے نبی